السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج بھی حسب معمول اور حسب وعدہ، جیسے میں نے ذکر کیا تھا پنجابی پروگرام میں کہ ہم اگلے اردو پروگرام میں بھی ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کے گھر پر جو نیلی تختی آویزاں کر کے اس گھر کو انگلش ہیریٹیج یعنی برطانیہ کے قومی ورثے کا حصہ بنایا گیا ہے، تو اسی کے حوالے سے بات بھی کریں گے۔ اور بات تو خیر بعد میں ہوگی۔ ابتدا میں جیسا میں نے اس وقت ساتھ پنجابی میں ایک روانی والی جاب یا قابل فہم انداز میں اس کا ترجمہ کر کے پیش کیا تھا، وہ آرٹیکل جو کہ لکھنے والی ہیں خاتون امپیریل کالج لنڈن کی میڈیا مینیجر ہیں ہیلی ڈوننگ۔ تو انہوں نے یہ لکھا ہے اور یہی چھپا ہے، اور اسی کے مختلف جگہوں پہ اقتباسات آپ پڑھتے اور سنتے آ رہے ہیں سوشل میڈیا پر۔ ہر چند کے جو مین سٹریم میڈیا ہے پاکستان کا، وہاں پر آپ نے وہ نیلی اجرک اور ملتان کے جلسے اور وہ ساری تفصیلات آپ سن رہے ہوں گے، کیونکہ جس وقت آپ سنجیدہ بڑے اور سچے موضوعات اور کھری گفتگو جو ہے، یا جن کے جو در حقیقت کنٹریبیوشن ہیں، جن کا انسانیت کے ماضی، حال اور مستقبل تینوں زمانوں پر یکساں اثر چل رہا ہوتا ہے، یا اس روایت کا وہ تسلسل ہوتے ہیں جو انسانی میراث ہے اور کامن ہیریٹیج ہے انسانیت کا، اس کے اوپر جب آپ قومی سطح پر ٹیون نہیں ہوتے، بلکہ آپ کوشش کر کے تو ایسے موضوعات آگے لاتے ہیں جو ریئل ایشوز کے اوپر دھول ڈال سکیں، ریئل ایشوز جو ہیں وہ بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں، تو پھر وہ پیش منظر میں آپ کی اسی طرح کی اپنا نیلی اجرکیں اور لال اجرکیں اور مختلف قسم کے آپ کے پہناوے اور پھر آپ کی کوششیں، یہ تو لوگوں کو نظر آتی رہتی ہیں، لیکن جو آپ کا ہیومن سٹف ہے اس کے کنٹریبیوشن چونکہ ہوتے ہی نہیں ہیں، لہٰذا پھر وہ پیش بھی کیا کریں۔ تو چونکہ پیش کر نہیں سکتے، لہٰذا جہاں کہیں آپ کو سچ مچ میں کوئی ہوتا ہوا کام نظر آتا ہے تو اس پہ دھول ڈالنا، اس کو چھپانا، اس کا ڈیو ریگارڈ اور ریکگنیشن نہ دینا، یہ پھر آپ کا قومی کریکٹر بنتی جاتی ہے یہ چیز۔ مگر یہ کام ایک دن میں نہیں ہوتا، اس پہ لمبا عرصہ لگتا ہے، بہت ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ قابل اجمیری نے کہا نا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ تو وہ ایک دم تو ایسا ہو بھی نہیں سکتا۔ اب چونکہ جس پہ محنت کی گئی ہے اس کے ثمرات بھی ظاہر ہونے شروع ہو گئے ہیں اور اس کے اثرات بھی ظاہر ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ ان میں سے ایک اثر یہ بھی ہے کہ جو خبر میرٹ پہ آنی چاہیے تھی وہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام کے احمدی اوریجن رکھنے کی بنیاد پر یہ ایک ان کے ایمان اور اسلام کی کا جزو بن چکی ہے یہ بات کہ اب جتنا بڑا بھی کنٹریبیوشن ہو، جس سطح کی بھی ریکگنیشن ہو، اس کے بین الاقوامی سطح پر کس کس ڈائمنشن میں اثرات ہوں، وہ قابل غور لانے کی اس ایشو پہ سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا ہم ایک کی بجائے دو دفعہ اس پہ بات کر رہے ہیں، اور ہمیں یہ گفتگو کرتے ہوئے ان کے بات نہ کرنے کا افسوس بھی نہیں ہے اور کمپلیکس بھی نہیں ہے، اور اپنے اس بات کو ایک سے زیادہ دفعہ کرنے اور بار بار کرنے پہ یقین بھی ہے، اور ہم اس گفتگو کا فیوچر تو دیکھتے ہیں، پاکستان کے بلیک آؤٹ کا فیوچر نہیں دیکھتے۔ اس ابتدا کے ساتھ میں وہ مضمون جو ہے مس ہیلی ڈوننگ کا وہ پیش کر لوں اردو میں، پھر اس کے اینڈ پر بھی کچھ معروضات، کچھ گزارشات وقت بچتا ہے تو وہ بھی عرض کر دیں گے۔ یہ 27 نومبر 2020 کو آج سے 3-4 دن پہلے کی اشاعت ہے۔ بلو پلیک انویلڈ فار نوبل پرائز ونر عبدالسلام۔ نوبل پرائز یافتہ سائنسدان عبدالسلام کے گھر پر
نیلی تختی آویزاں کر دی گئی۔ انگلش ہیریٹیج نے، برطانوی جو ادارہ ہے اپنے قومی ورثے کا، انہوں نے، اس ادارے نے ڈاکٹر عبدالسلام who founded the theoretical physics department at Imperial، جنہوں نے کہ امپیریل کالج لنڈن میں تھیوریٹیکل فزکس ڈپارٹمنٹ کی بھی بنیاد رکھی، ان کے گھر کو قومی ورثہ قرار دیتے ہوئے ان کے گھر پر نیلی تختی آویزاں کر دی ہے، جو ویسے گول ہوتی ہے، چورس نہیں۔ یہ وہ گھر ہے جس میں پروفیسر اسلام صاحب نے 1957 سے لے کے اپنی وفات تک 1996 تک رہائش رکھی، اور اسی دورانیے میں تھیوریٹیکل فزکس ڈپارٹمنٹ کی بنیاد بھی رکھی اور اس کے پروفیسر بھی رہے۔ اور اس کے علاوہ مرحوم پروفیسر پاول ٹی میتھیوز بھی ان کے ساتھ امپیریل کالج میں رہے، ان کا بھی ذکر خیر ساتھ ہی ہے۔ پھر ڈاکٹر سلام صاحب کی اچیومنٹس کے ذکر میں بتاتے ہیں کہ انہیں 1979 میں 79 میں نوبل پرائز سے نوازا گیا، اور پروفیسر سلام واز آلسو پیشنیٹ پروموٹر آف سائنس ایجوکیشن، کہ سائنس کی تعلیم اور سائنٹیفک تھاٹ کو پروموٹ کرنے کا ایک خاص جذبہ اور کیفیت رکھتے تھے ڈاکٹر عبدالسلام، جس کی وجہ سے اور جس کو اپنا حقیقت کا روپ دینے کے لیے انہوں نے آئی سی ٹی پی میں 1964 میں اٹلی کے شہر ٹریسٹے میں آئی سی ٹی پی کی بنیاد رکھی، جو بعد میں عبدالسلام انٹرنیشنل سینٹر فار تھیوریٹیکل فزکس کے طور پر ان کی وفات کے بعد اس کا نام یہ رکھ دیا گیا، لیکن تب جب بنایا گیا تھا تو اس وقت اس کو آئی سی ٹی پی کہتے تھے، جہاں پر دنیا سائنس کے بڑے بڑے سربراہوردہ نام وہاں جمع ہوتے تھے، فرسٹ ورلڈ کے ترقی یافتہ ممالک سے، اور تیسری دنیا کے انڈر ڈیولپڈ ممالک کے سائنس کے دماغ اور پروفیسرز اور اس کی ساتھ وابستگی رکھنے والے بھی جو ہیں وہ بھی وہاں آ کے ان کا ایک جوائنٹ گیٹ ٹوگیدر ہوا کرتا تھا، اور وہاں سائنٹیفک نالج کے ایکسچینج کے لیے آئی سی ٹی پی دنیا بھر میں جانا جاتا ہے۔ سوری۔ اس کے علاوہ پروفیسر مائیکل ڈوف، جن کا تعلق بھی امپیریل کالج کے فزکس ڈپارٹمنٹ سے ہے، جنہوں نے اپنی پی ایچ ڈی 1972 میں ڈاکٹر سلام کی سپرویژن کے تابع مکمل کی، اور باقاعدہ طور پر وہ عبدالسلام پروفیسر آف تھیوریٹیکل فزکس کا ٹائٹل رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پٹنی میں اس گھر میں جس میں 40 سال تک نوبل پرائز یافتہ سائنسدان عبدالسلام کی رہائش رہی، اس پر نیلی تختی آویزاں کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ شخص جو اس میں رہتا تھا وہ نہ صرف 20ویں صدی کا ایک بہترین سائنسدان تھا، جس نے کہ دو بنیادی قوتوں کو جو نیچر کی ہیں، فنڈامنٹل فورسز، ان کی یونیفیکیشن کے اوپر کام کیا اور وہ ثابت کر کے دکھایا، بلکہ اسی شخص نے اپنی زندگی سائنسی تعلیم کی بہتری کے لیے اور خاص طور پر ترقی پذیر ممالک میں سائنسی تعلیم کی بہتری کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کیے رکھی۔ اسی طرح امپیریل کالج کے پروووسٹ پروفیسر آیان ورمسلے، وہ ان کو بھی پروفیسر عبدالسلام صاحب نے پڑھایا تھا، وہ ان کے اسٹوڈنٹ رہے 1970 میں، تو ان کا کہنا تھا کہ فزکس میں عبدالسلام صاحب کی کنٹریبیوشن بہت خصوصی اہمیت کی حامل ہیں، اور پھر ان کی سائنس کے ساتھ کمٹمنٹ اتنی گہری تھی کہ اس کمٹمنٹ کا ایک اظہار آئی سی ٹی پی جو کہ ٹریسٹے اٹلی میں قائم ہے، یہ سائنسدانوں کی کیپیسٹی اور قابلیت کو بڑھانے کے لیے اپنا کردار آج تک ترقی پذیر ممالک کے لیے ادا کر رہا ہے، کیونکہ یہ ڈاکٹر صاحب کا سائنس کے ساتھ ایک خاص لگاؤ
اور خاص پیشن تھا۔ پھر بتاتے ہیں کہ اسی آرٹیکل میں وہ لکھتی ہیں کہ پروفیسر اسلام 1926 میں پاکستان میں پیدا ہوئے اور 1946 میں یو کے میں تعلیم کی غرض سے آئے کیمبرج میں، اور پھر وہاں سے اپنی پی ایچ ڈی حاصل کی ڈگری لی۔ بعد ازاں 1957 میں وہ اپلائیڈ میتھمیٹکس کے پروفیسر کے طور پر اپوائنٹمنٹ ان کی ہوئی امپیریل کالج میں، اور ان کا کام جو ہے وہ کوانٹم الیکٹرو ڈائنامکس اور کوانٹم فیلڈ آف تھیوری کے دو میدانوں میں خاص اہمیت کا حامل ہے، اور خاص طور پر سٹینڈرڈ ماڈل کو فارمولیٹ کرنے میں، اس کو بنانے میں، اس کو انٹروڈیوس کروانے میں پارٹیکل فزکس میں ان کا ایک نمایاں کردار بھی رہا۔ پھر ایک ذیلی سرخی میں ان کے بیٹے احمد عبدالسلام، ان کا بیان کا کچھ حصہ یوں دیا گیا ہے کہ to be honored in this way would have been truly humbling to a man who believed scientific thought and its creation is the common and shared heritage of mankind، کہ ایک ایسے شخص کو یہ نیلی تختی آویزاں کر کے اس کے گھر پہ اور انگلش ہیریٹیج کا حصہ قرار دینا، اس انداز سے عزت افزائی ایک ایسے شخص کے لیے خاص عز اور خاص رسپیکٹس کا باعث بنتی کہ جس کا اپنا اعتقاد یہ تھا کہ سائنٹیفک تھاٹ اور اس کی تخلیقات سائنس کی یہ انسانیت کا مشترکہ ورثہ ہیں۔ جو فزکس کے لوگ ہیں یا سائنسدان ہیں یا پروفیسرز ہیں، ان کا اس سے پہلے یہ خیال تھا کہ فنڈامنٹل فورسز آف نیچر، گریویٹیشنل فورس اور اسٹرانگ اینڈ ویک نیوکلیئر فورسز، یہ مختلف قسم کی جو کمزور اور طاقتور نیوکلیئر کی فورسز، اور اس کے علاوہ الیکٹرو میگنیٹک فورس، یہ مختلف قسم کی ان کو فورسز کہا جا سکتا تھا۔ عبدالسلام نے ان کی یونیفیکیشن کے اوپر کام کیا اور کامیابی کے ساتھ یہ ثابت کر کے دکھایا کہ یہ ایک دوسرے میں ضم کر کے ایک ان کو یونیفائی کر کے ایک کر کے دکھایا جا سکتا ہے، اور نہ صرف دکھایا بلکہ ثابت کیا جا سکتا ہے، جس کی بنیاد پر انہیں فزکس میں نوبل پرائز دیا گیا۔ اسی طرح جو سٹینڈرڈ ماڈل ہے اس کا استعمال اس تھیوری کے اندر الیکٹرو میگنیٹک فورسز اور دوسری طاقتوں کو ان کی تخصیص اور کلاسیفائی کرنے میں مددگار ثابت ہوا۔ البتہ سائنس اور فزکس ابھی بھی ان مسائل کو مزید حل کرنے اور سمپلیفائی کرنے کے میدان میں کوشاں ہیں اور کام ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ سائنس ایڈوکیسی، جس طرح ہوتا ہے نا ویمن رائٹس اور ہیومن رائٹس کی ایڈوکیسی اور لیگل رائٹس کی، تو اسی طرح سائنس کے لیے ایڈوکیسی کی کیمپین چلانا اور پھر اس کو کامیابی سے مختلف لیول پر منوانا، یہ بھی ڈاکٹر سلام صاحب کے کارناموں میں سے ایک بڑا کارنامہ ہے۔ تو اسی حوالے سے انہوں نے جس طرح اٹلی میں ICTP کا قیام ان کی ذاتی کوششوں سے عمل میں آیا، اسی طرح انہوں نے پاکستان میں اسی انداز میں سائنٹیفک دماغوں اور ذہنوں اور سوچنے والوں کا گیٹ ٹوگیدر انٹرنیشنل نتھیا گلی سمر کالج کے نام سے INSC وہاں قیام ان کی کوششوں سے عمل میں آیا، جو کہ ایک سالانہ میٹنگ ہوتی ہے جہاں پر سائنسدان اور فزکس کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور باہمی دلچسپی کے امور وہاں ان کی زیر گفتگو آتے ہیں۔ اسی طرح یہ اس آرٹیکل میں وہ بیان کرتی ہیں کہ ڈاکٹر عبدالسلام 1960 سے لے کے 1974 تک 14 سال تک متواتر پاکستان کے سائنٹیفک ایڈوائزر رہے گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ۔ اسی دورانیے میں جو اسپیس اینڈ اپر ایٹماسفیئر ریسرچ کمیشن سپارکو جسے کہتے ہیں، اس کا قیام بھی انہی کے زیر سرپرستی عمل میں آیا، اور اسی طرح پاکستان میں TPG تھیریٹیکل فزکس گروپ کا قیام تھا، جو آگے چل کے
PAEC پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن پر منتج ہوا، یہ کارنامہ بھی ڈاکٹر عبدالسلام ہی کے کریڈٹ پر ہے۔ عبدالسلام صاحب کے صاحبزادے احمد سلام نے کہا کہ اس نیلی تختی میں جن الفاظ اور جس فکرے نے سب سے زیادہ جگہ گھیری ہوئی ہے وہ ہے چیمپئن آف سائنس ان ڈیولپنگ کنٹریز، اور کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ میرے والد اس لائن کو پڑھ کر بہت خوش ہوتے، کیونکہ باقی باتوں کے علاوہ یہی وہ لیگیسی تھی، یہ وہ کام تھا جس کے لیے وہ ساری عمر کوشاں رہے، اور وہ چاہتے تھے کہ اپنی یادگار وہ اس خدمت کو چھوڑ کے جائیں کہ ڈیولپنگ کنٹریز، ترقی پذیر ممالک میں سائنس کس طرح پروموٹ ہو، یہی ان کا خواب تھا، اور اس پہ ہی انہوں نے بہت زیادہ وقت دیا۔ تو اس حوالے سے ایک ایسے شخص کو جس نے اپنی زندگی اس اعتقاد کے ساتھ گزاری ہو کہ سائنٹیفک تھاٹ اور سائنس کی کریشنز اور تخلیقات یہ انسانیت کا مشترکہ ورثہ ہیں، اس کے گھر کو انگلش ہیریٹیج اور ایک مشترکہ قومی ورثہ قرار دینا بہت بہترین ٹرائیبیوٹ ہے، اور یہی حق بنتا تھا کہ ان کی خدمات کو سراہنے کا یہ بہترین طریقہ ہے۔ This was a belief fully supported by the ideals, freedoms and values he found here in England، کہ یہ جو ان کا اعتقاد تھا، اس کی بنیادیں، اس کے خواب، اس کی اقدار یہاں انہوں نے برطانوی معاشرے میں دیکھیں، اور وہ ایک انٹلیکچول فریڈم اور مذہبی آزادی، ریلیجس فریڈم، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں ایسے لوگ جو ایجوکیشن کو، تعلیم کو عام کرتے ہوں، ان کے لیے رسپیکٹ اور عزت، ان کو وہ پسند بھی کرتے تھے اس معاشرے میں، اور یہ ان کے لیے دوسرے ممالک کے لیے بھی بہترین آئیڈیل تھا، جس کی ان کی خواہش تھی کہ یہ ماحول دیگر ممالک میں بھی پیدا ہو۔ لیکن بہرحال اس حالت کو، اس کیفیت کو، اس ماحول کو انہوں نے ساری عمر برطانیہ میں دیکھا، اور اس کے اندر وہ رہے بھی اور اس کے پھل بھی پائے۔ 2018 میں ایک ڈاکومنٹری فلم بنی پروفیسر عبدالسلام صاحب کی زندگی کے بارے میں، جس کا نام تھا سلام دی فرسٹ *** نوبل لاریٹ، اور یہ خالی جگہ جو سٹارز کے ذریعے پر کی گئی ہے، یہاں پر لکھنا وہ یہ چاہتے تھے دی فرسٹ مسلم نوبل لاریٹ، لیکن مسلمان کا نام آئینی پابندیوں کی بنیاد پر وہ انکلوڈ نہیں کر سکتے تھے، اس کے ڈائریکٹر، پروڈیوسر اور وہ لوگ جنہوں نے اس فلم پہ کام کیا، اور یہ جو انہوں نے اس میں ستارے ڈال دیے ہیں، یہ اب ڈاکٹر سلام کے کریڈٹ پر چمکتے رہیں گے، اور پاکستان کے کریڈٹ پر دیکھیں ان کی کیا شکل بنتی ہے۔ یہاں تک یہ مضمون تھا ہیلی ڈوننگ کا، جو کمیونیکیشن اور پبلک افیئرز میڈیا مینیجر ہیں امپیریل کالج لنڈن کی، اور انہوں نے ہمیں اپنا مضمون، اپنا آرٹیکل ترجمہ کر کے اس پروگرام کا حصہ بنانے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ اس کے لیے ہم ان کے شکر گزار ہیں، اور کچھ باتیں چند ایک جو ہیں وہ رہ گئی ہیں، وہ میں اس کے ساتھ گزارش کر دیتا ہوں۔ ایک یہ کہ ہمارے ایک دوست نے یو کے سے یہ گفتگو کرتے ہوئے پچھلا پنجابی پروگرام سن چکے تھے، تو انہوں نے بھی اپنا انپٹ دیا، اور اس کے علاوہ یعنی لنڈن سے ملک عطا ہیں جنہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ پرٹیکولر فائدہ ڈاکٹر صاحب کے پاکستان کو سائنٹیفک ایڈوائزر کے طور پر اپنی خدمات پیش کرنے کا مجھے انڈیویجول کیا فائدہ پہنچا، بتاتے ہیں کہ، اور یہ ہمارے علم میں بھی ہے اور تاریخ کا بھی حصہ ہے، کہ ڈاکٹر صاحب اپنے ساتھ امریکن سائنٹسٹس کا ایک گروپ لے کے
جو اریگیشن کے حوالے سے اور زمین میں جو واٹر ٹیبل اور واٹر لیول ہے اس کے حوالے سے، کیونکہ پاکستان میں، پنجاب میں اور باقی علاقوں میں بھی سیم کی وجہ سے بہت سا رقبہ ناقابل کاشت تھا، اور اس میں ہم نے بھی اپنے علاقے میں وہ دیکھے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جس زمانے میں سائنٹیفک ایڈوائزر تھے، تو انہوں نے اپنے کچھ سائنسدان دوستوں کو جو اس کی ایگری سائنسز کے لیے خاص جیو فزکسسٹ کے طور پر شہرت رکھتے تھے، ان کو ساتھ لیا، آل دا وے پاکستان لے کے گئے، وہاں کی اس ایشو کو آئیڈینٹیفائی کیا، اس پہ ان لوگوں نے محنت کی اور ایک تجویز دی گورنمنٹ آف پاکستان کو، جس میں انہی کے دورانیے میں عمل درآمد بھی ہوا۔ ملک عطا ہمارے جو دوست ہیں یو کے میں، ان کا کہنا یہ تھا کہ سائنسدانوں کے ذریعے وضع کی گئی، امپلیمنٹ کی گئی پالیسیاں جو ہیں وہ بعض دفعہ 40 سال 50 سال کے بعد جا کے اپنا اثر اور فائدہ بتاتی ہیں، اور اسی لیے جو قومیں سائنس پہ کام کر رہی ہیں وہ اس کے پھل اس طرح نہیں ہوتا کہ ادھر سے آپ نے سائنس پہ انویسٹ کیا اور اگلے دن آپ نے فصلیں کاٹنے بیٹھ گئے، اس پہ ٹائم لگتا ہے۔ انہوں نے پھر ذاتی حیثیت میں بتایا کہ اس زمانے میں وہ کرتے کیا تھے کہ سیم جو نالے ہوتے ہیں اور اس طرح کی جگہیں، ان کے ساتھ ساتھ ٹیوب ویل لگا کے فاصلے سے، اور وہ سرکاری طور پر وہ ٹیوب ویل چلتے رہتے تھے، اور وہ جو پانی تھا وہ نہروں اور اس میں چھوٹے سوئے اور چھوٹے جو سیم نالے ہیں ان میں ڈال کے وہ آگے نکل جاتا تھا پانی، یعنی اس مین نہروں کا اور سیموں کا اور نالوں کا حصہ بن جاتا تھا، اور اس علاقے کی جو سیمیں ہیں یا سیم زدہ علاقے جو تھے، وہ زمین آہستہ آہستہ قابل کاشت ہوتی جاتی تھی۔ تو یہ ملک عطا کہتے ہیں کہ خود میری 2.5 ایکڑ زمین جو تھی وہ سیم کھا گئی ہوئی تھی، اور ڈاکٹر صاحب کی اس ایڈوائزری کے نتیجے میں 2.5 ایکڑ زمین مجھے میرے باپ کے مرنے کے بعد وراثت کے طور پر ملی، یعنی باقی زمین کے ساتھ اگر وہ نہ ہوتی تو میری کم ہوتی 2.5 کلے، اب وہ 2.5 ایکڑ زیادہ ہوئی، جس کی قیمت جب میں نے اس کو فروخت کیا تو وہ چند سال پہلے 2-4 سال پہلے، تو وہ مجھے تقریباً 30 لاکھ اس نے مجھے پے کیا، جس کو میں اپنے اوپر ڈاکٹر صاحب کا ذاتی احسان سمجھتا ہوں کہ ان کی اس پالیسی کا، جو انہوں نے ہزاروں ایکڑ اراضی کے لیے یہ محنت کروائی تھی اور اس پہ عمل درآمد کروایا تھا گورنمنٹ سے، اور اس کی یادگاریں ابھی بھی ہیں اور تاریخ کا حصہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھ اکیلے کو تو ڈاکٹر صاحب کا 30 لاکھ کا فائدہ پہنچا ہے ان کی اس ایڈوائزری کا، حکومت کو کتنے ہزار ایکڑ کا پہنچا ہے وہ کسی نے کبھی ذکر نہیں کیا۔ ہوا کیا ہے کہ انڈیویجول جو ہے وہ ریکگنائز بھی کرتا ہے، وہ شکر گزار بھی ہے، احساس تشکر کے ساتھ ذکر بھی کرتا ہے۔ قوم اور حکومت وہ ناشکرے پن کا بھی ثبوت دے رہی ہے، اور نہ صرف ناشکرے پن کا، بلکہ جن کو آپ قومی چینلز اور قومی میڈیا کہتے ہیں، وہ سارے کے سارے اس ناشکری اور احسان فراموشی کے جرم میں شامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قومی اور اجتماعی طور پر جو وقار، جو فوائد، جو برکتیں، جو شکر کرنے والے لوگوں کے حصے میں مرادیابیاں آتی ہیں، اس سے ایک ایک دن کر کے محروم بھی ہوتے جا رہے ہیں اور دور بھی ہوتے جا رہے ہیں۔ انفرادی طور پر ایک شخص کی مثال میں نے دے دی، کہنے والے یہ بھی کہیں گے کہ وہ ٹیوب ویل لگوا کے زمینوں کی سیم دور کروانے والا بھی قادیانی تھا، کہ جن نے شکریہ ادا کیتا ہے یہ بھی قادیانی ہے، اس کا کیا فائدہ؟ تو بات یہ ہے کہ اگر ناشکرہ پن جو ہے وہ آپ کے موجودہ انجینئرڈ اینڈ پلانڈ اسلام نے آپ کے متھے مار ہی دیا ہے، تو وہ جو آج صلی اللہ علیہ وسلم والی تعلیم تھی کہ جو انسانوں کا شکر گزار نہیں وہ اپنے رب کا بھی نہیں، اور جو قرآن کی تعلیم ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، وہ اگر آپ کو نصیب نہیں ہے تو آپ کے مینے اور تانے اور تخفیف کی گفتگو سے بددل ہو کر احمدی اس کو کیوں چھوڑیں؟ اسی لیے یہاں سے ہمیں جب میں نے پہلا وہ پروگرام پنجابی والے کا ترجمہ کر رہا تھا
تو شاید میں نے ذکر بھی کیا کہ ہمیں یہاں لوکلی جرمنی سے بھی ایک خاتون عتیقہ احمد صاحبہ، انہوں نے ایک ترجمہ کر کے تو ہمیں بھجوایا، ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کے حوالے سے ان کا رائٹ اپ تھا مختصر سا، لیکن یہ اس کنسرن کا اظہار کرتا ہے جو پاکستان چھوڑے کئیوں کو 2 دہائیاں ہو چکی ہیں، کئیوں کو 3، لیکن ان کی روح اور ان کی جو جذبات ہیں وہ آج بھی اس حوالے سے شکر گزاری اور قدر شناسی کے انداز میں اپنے اپنے رنگ میں سارے ٹرائبیوٹس دے رہے ہیں۔ یہ انہوں نے بھی 27/11 کو لکھا ہے اور مجھے بھجوایا، تو میں حیران تھا کہ 27 کی ہی تاریخ کا یہ وہاں چھپا ہوا تھا، اور اسی دن اگلے دن ہم نے ترجمہ کیا تھا پنجابی میں، آج آپ کو یہ سنایا۔ تو میں نے ان کو بھی ایکنالج کرنے کے لیے، عنوان ان کا ہے قدر شناسی، کہ زندہ قومیں وہ ہوتی ہیں جو قدر شناسی کی قیمت سمجھتی ہیں، جو مکان اور مکین دونوں کو زندہ رکھنے کا فن جانتی ہیں۔ یہ اسی بلو بلیک کے آویزاں، نیلی تختی کے آویزاں کرنے میں کہتے ہیں کہ جو مکان اور مکین دونوں کو پریزرو کرنا اور زندہ رکھنا جانتی ہیں، اور ہیرے کی قدر جس طرح جوہری کو ہوتی ہے وہی اس کو تراشتا ہے اور اس کی اصل شناخت سے دنیا کی آنکھوں کو بھی روشناس کرواتا ہے، نہ کہ ان ناقدروں کی طرح جنہوں نے اپنی ناشکری کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کا غضب تو سہیڑ لیا ہوتا ہے، اور اپنے اس ناشکرے پن کی بنیاد خدا کا خوف نہیں بلکہ ملائیت کی تلوار کو سمجھتے ہیں، وہ ان کو اپنے سروں اور گردنوں کے زیادہ قریب نظر آتی ہے، اور اسی وجہ سے کبھی وہ اپنے قومی تو ہیرو کی حیثیت رکھنے والے اس طرح کے نابغہ روزگار ہستیوں کے نام درسگاہوں پر لگاتے ہیں تختیوں کی صورت میں، اور پھر اسی ملائیت زدہ ماحول سے ڈر کر اور انہی کی ایجیٹیشنوں کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہوئے پھر وہ رکھے ہوئے ناموں کی تختیاں اتارتے بھی ہیں۔ یہ واقعہ پاکستان میں اسلام آباد کی ایک یونیورسٹی میں ہوا تھا جس کی طرف ان کا اشارہ ہے۔ مگر جس دھرتی نے اس طرح کے نابغے پیدا کیے اور اس طرح کے ہیرے اس مٹی سے وجود میں آئے، وہاں گرد اور دھول ہی اڑتی رہتی ہے، اور جو جوہری کی آنکھ رکھنے والے قوم اور معاشرے ہوتے ہیں وہ اس پہ گرد جمنے نہیں دیتے بلکہ اس کی قیمت اور اس کی چمک کو ہائی لائٹ کر کے لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ یہ ہے وہ جگہ جہاں پر اتنا بڑا انسان 40 سال تک رہائش پذیر رہا، اور ہم اس کی یہاں پر رہائش اور اس کی رہائش گاہ دونوں کو اپنے لیے قابل فخر گردانتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ نیلی تختی جو ہے وہ نیلی چھت والے نے ان کے گھر پر تو لگوا دی، آپ جو سیاہیاں پھیر رہے ہیں یہ کالک آپ لوگوں نے کہاں سے ورثے میں پائی ہے، کیونکہ نہ تو خدا تعالیٰ اس طرح کی کالک ملنے کی تعلیم اس کے دین میں موجود ہے، نہ اس کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی تعلیم میں اس طرح کے بغض اور عناد کو پروموٹ کرنے کا کہیں اشارہ بھی نہیں ملتا۔ تو یہ تاریکی آپ کی اپنی طبیعتوں اور آپ کے اپنے مزاجوں کی ہے۔ اسی پہ انہوں نے اپنے رائٹ اپ کا اختتام کیا ہے، اور مجھے ایک دوست نے چند دن پہلے عبید اللہ علیم صاحب کے 2 شعر بھجوائے تھے، نگارے صبح کی امید میں پگھلتے ہوئے، چراغ خود کو نہیں دیکھتا ہے جلتے ہوئے، اس غزل کے وہ شعر تھا کہ جو انہوں نے سوال اٹھایا ہے کہ یہ تاریکی کہاں سے لی ہے آپ نے، تو انہوں نے لکھا کہ اندھیرے ہیں یہاں سورج کے نام پر روشن، اندھیرے ہیں یہاں سورج کے نام پر روشن، اجالوں سے یہاں دیکھے ہیں لوگ جلتے ہوئے، اور اتار ان میں کوئی اپنی روشنی یارب کہ لوگ تھک گئے ظلمت سے اب بہلتے ہوئے۔
فی امان اللہ، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ ناصر۔